نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں، اے جنات اور انسانوں، اے مرد اور جوان، اے عورتیں اور بچے، اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ پھر مانگو، تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ پھر مانگو، باری باری نہیں، دو دو چار چار نہیں، سب مل کر مانگو، اور جتنی زبانوں میں تم مانگ سکتے ہو اتنی مانگو، اکٹھے مانگو، بیک وقت مانگو۔ تمہارا رب وہ رب ہے جو تم سب کی پکار کو سمجھے گا، اس کو جواب دے گا، اور پھر تمہارا رب تمہیں وہ دے دے گا جس کی تم چاہت کرو گے، اور اس کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر بھی کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اے لوگوں، دنیا کے بادشاہ بھی جب دینے پر آتے ہیں تو وہ کمال کر دیتے ہیں۔ وہ تو رب العالمین ہے، پوری دنیا کا، پورے جہاں کا بادشاہ ہے۔ وہ جب دے دے تو وہ اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہے، جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک واقعہ ہے، ایک دفعہ نوشیروان کے دربار میں ایک ماہی گیر مچھلی لے کر آیا۔ نوشیروان کو وہ مچھلی بڑی پسند آ گئی تو اس نے کہا کہ 4000 درہم اس کو دے دو۔ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مچھلی پہ 4000 دے دیے۔ اتنی بڑی رقم کل کو اگر آپ کسی جرنیل کو دیں گے تو وہ کہے گا کہ میں نے اتنی محنت کی اور مجھے انعام میں 4000 دینار ملے، یہ تو وہی 4000 ہیں جو مچھلی پہ بھی دے دیے، تو خزانے پہ بڑا بوجھ پڑے گا، آپ یہ 4000 درہم واپس لے لیں۔ تو نوشیروان کہنے لگا کہ میں تو بادشاہ ہوں، میرے منہ سے نکل گیا، اب میں کیسے واپس لوں؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں آپ کو ایک ترکیب بتاتی ہوں، آپ ماہی گیر کو بلائیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ مچھلی کیا ہے، نر ہے یا مادہ ہے؟ اگر وہ کہے کہ نر ہے تو آپ کہیں کہ مجھے تو مادہ چاہیے تھی، اور اگر وہ کہے کہ یہ مادہ ہے تو آپ کہیں کہ مجھے تو نر چاہیے تھی، یہ واپس لے جاؤ۔ تو اس طرح آپ کا بھرم بھی رہ جائے گا اور پیسے بھی واپس ہو جائیں گے۔ تو نوشیروان نے بولا چلو ٹھیک ہے، اس ماہی گیر کو بلایا جائے۔ جب وہ آ گیا تو اس سے پوچھا کہ آیا کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اب وہ ماہی گیر بڑا ہوشیار تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے۔ وہ بولا حضور یہ نہ نر ہے نہ ہی مادہ۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس کی اس حاضر جوابی پر اس کو 4000 دینار اور انعام میں دے دیے۔ اب اس کے پاس 8000 دینار ہو گئے۔ اب جب وہ یہ لے کے جانے لگا تو اس میں سے ایک دینار گر گیا، تو اس ماہی گیر نے وہ دینار بھی اٹھا لیا۔ جب نوشیروان کی بیوی نے یہ دیکھا تو وہ تو پہلے ہی غصے میں بھری بیٹھی تھی کہ میری بے عزتی ہو گئی۔ اس نے یہ موقع غنیمت سمجھا اور کہا دیکھو یہ کیسا آدمی ہے، اس کو شرم ہی نہیں آتی، 8000 دینار لے کر جا رہا ہے، اس میں سے ایک گر گیا تو اس کو بھی اٹھانے کے چکر میں ہے، یہ بالکل اس قابل نہیں ہے کہ اسے انعام دیا جائے، اس کو بلا کے سارا واپس لے لو۔ اب بادشاہ نے پھر اس کو بلایا اور کہا کہ تم نے یہ دینار کیوں نیچے سے اٹھایا؟ تیرے پاس 8000 دینار تھے، اس میں سے اگر ایک گر گیا تو کیا حرج تھا؟ اس نے کہا کہ حضور اس پہ آپ کا نام لکھا تھا، کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو آپ کی بڑی بے ادبی ہوتی۔ بادشاہ یہ سن کے بڑا خوش ہوا اور بولا 4000 دینار اور دے دو۔ اب اس کے پاس ٹوٹل 12000 دینار ہو گئے۔ اس طرح ایک مچھلی کے بدلے وہ بادشاہ سے 12000 دینار لے گیا۔ یہ تو دنیا کا بادشاہ ہے کہ جب کسی بات پر خوش ہوتا ہے تو اتنا نواز دیتا ہے، جب کبھی تم رب سے مانگو گے تو وہ تو پوری دنیا کا رب ہے، اس کے پاس تو اتنے خزانے ہیں، اتنے خزانے ہیں جو کبھی کم ہی نہیں ہوں گے نہ ہی کبھی تھوڑے ہوں گے۔
تو رب سے مانگنا تو سیکھو، اللہ سے لینا تو سیکھو۔ اس کے اتنے خزانے ہیں کہ تم اسے جتنا بھی مانگو گے اس کے خزانے کم نہیں ہوں گے۔ کوئی مانگنے والا تو ہو